بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائڈ کالج آف ہیلتھ سائنسز خانوال کیمپس کے فارمیسی ٹیکنیشین کورس میں آپ تمام سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے۔ ہاسپٹل فارمیسی کے اندر آج ہم چیپٹر نمبر 10 ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 9 ہے، اور جو چیپٹر نمبر 10 پبلک ہیلتھ اینڈ کمیونٹی ہیلتھ اینڈ کنٹرول اور فیملی پلاننگ، ٹھیک ہے، یہ دو جو ہیں ٹاپک ہیں اس چیپٹر کے، چیپٹر نمبر 10 کے یہ دو پارٹ ہیں۔ ان دونوں پارٹس کو جو ہے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پبلک یا کمیونٹی ہیلتھ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو کیسے جو ہے ہم امپروو کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی پلاننگ ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور فیملی کو کیسے پلان کرنا چاہیے، کیا اس کے بینیفٹس ہیں اور کیا اس کے نقصانات ہیں۔ پبلک ہیلتھ، سب سے پہلے ہم پبلک ہیلتھ اور کمیونٹی ہیلتھ یا کنٹرول کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پبلک ہیلتھ، اسٹڈی آف ہاؤ بیسٹ ٹو امپروو دا اوور آل ہیلتھ گینز آف دا پاپولیشن انسٹیڈ آف انڈیویجول۔ یہ پبلک ہیلتھ جو ہے دا اسٹڈی آف ہاؤ بیسٹ ٹو امپروو، یعنی کتنے اچھے طریقے سے جو ہے ہم عوام کی مجموعی صحت کو وہ بہتر کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی اکیلے فرد کے انفرادی حیثیت کی بجائے عوام کی جو صحت کے اندر بہتری لانے کا عمل ہے اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی پبلک ہیلتھ۔ فارماسسٹ رول ٹو ایڈریس دا ریئل نیڈ آف پاپولیشن بائی۔ اب اس پبلک ہیلتھ کے اندر فارماسسٹ کا کیا بنیادی رول ہو سکتا ہے، وہ اپنا بنیادی اہم کردار جو ہے وہ کیسے ادا کر سکتا ہے پاپولیشن کی ٹو امپروو دا ہیلتھ آف دا پاپولیشن۔ فارماسسٹ اپنے اسکلز کی وجہ سے پبلک جو ہیلتھ ہے اس کو امپروو کر سکتا ہے۔ اس کے اسکل ہیں، کاؤنسلنگ کا اسکل ہے، اس کے پاس کمیونٹی فارمیسی کا اسکلز ہے، میڈیکیشن کا نالج ہے اس کے پاس، تو یہ اپنے اسکل جو ہے تھرو اپنا جو فارماسیوٹیکل اسکلز ہے، کاؤنسلنگ کا، ڈسپینسنگ کا، کمپاؤنڈنگ کا، یہ سارے اسکلز جو ہے وہ اپنے اپلائی کر سکتا ہے ٹو امپروو دا پبلک ہیلتھ۔ نمبر 2 ہے جی نالج اینڈ ریسورس۔ اس کے پاس جو نالج ہے فارمیسی کے ریگارڈنگ، میڈیسن کے ریگارڈنگ یا ہیلتھ کے اکارڈنگ، یا اس کے پاس جو ریسورسز ہے کہ آیا کہ وہ میڈیسن ڈلیور کر رہا ہے یا کمیونٹی ایز اے فارمیسی کے طور پر کام کر رہا ہے، کمیونٹی فارماسسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، تو اس کے پاس اس کا ریسورس جو ہے وہ کمیونٹی فارمیسی ہے اور اس کا نالج ہے، تو اس سے جو ہے وہ امپروو کر سکتا ہے۔ ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس، اس کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے فارمیسی کی پوری، اس کے پاس ایک ریناؤنڈ پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے، اور اس کے پاس جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو اویئر کر سکتا ہے، شعور دے سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ کون سی یہ ہم نے ہائیجینک جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسے کریٹ کرنا ہے، ہائیجینک کے اصولز کیا ہیں، پرنسپلز کیا ہیں، کس طرح جو ہے ہم ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ ویکسینیشن اینڈ اسکریننگ، اب فار ایگزامپل اس میں جو ہے ویکسینیشن کا کر سکتا ہے کہ حفاظتی ٹیکے جو ہیں وہ بچوں کو لگانے چاہیے، خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ٹیکوں کا جو کورس ہوتا ہے وہ لگانے چاہیے۔ پھر سکریننگ کرتا ہے، پیشنٹ کو جو ہے چیک کرتا ہے، جس طرح ہیپاٹائٹس کی سکریننگ ہوگی، اگر ارلی اسٹیج پر جو ہے لوگوں کی سکرین ہو جائے، لوگ جو ہے فلٹر ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ کس کو ہیپاٹائٹس ہے یا کس کو نہیں ہے، تو ان کی ٹریٹمنٹ جلدی ہو سکتی ہے، ان کو جو ہے حفاظتی ٹیکے لگ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن میں فارماسسٹ جو ہے اپنا بنیادی رول جو ہے، فارماسسٹ کین پلے دیئر بیسٹ رول ٹو امپروو دا اوور آل ہیلتھ آف دا پاپولیشن اور پبلک ہیلتھ۔ نیکسٹ ہے جی ایپیڈیمالوجی، اسٹڈی آف کاز، کنٹرول، ڈٹرمنٹس آف فریکوینسی، ڈسٹریبیوشن، ڈسیبلٹی اینڈ ہیلتھ ان ہیومن پاپولیشن از کالڈ ایپیڈیمالوجی۔ اب یہ ایپیڈیمالوجی جو ہے، ایپیڈیمالوجی کہتے ہیں کہ کاز، وجہ کیا ہے، نیچر کس قسم کی ہے، کنٹرول کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ڈٹرمنٹس آف فریکوینسی کس طریقے سے جو ہے یہ ہو رہی ہے بیماری، یا یہ ڈسیبلٹی، یہ کیا کہتے ہیں معذوری یا کیا خرابی جو ہے صحت کے اندر، یا
جو ڈیتھ ریٹ ہے، اموات ہیں، وہ کس تعداد سے ہو رہی ہیں اس کو معلوم کرنا، ڈسٹریبیوشن، اور یہ کس طرح جو ہے پوری سوسائٹی کے اندر یہ بیماری جو ہے یا یہ جو ہیومن ڈیتھ ہو رہی ہے یہ کس طرح پھیلی ہوئی ہے، کس طرح پاپولیشن کے اندر ہو رہی ہے. ڈسیبلٹی اینڈ ڈیتھ ان ہیومن پاپولیشن از کالڈ ایپیڈیمالوجی. ٹھیک ہے، ایپیڈیمالوجی کہتے ہیں کسی بھی بیماری یا ڈیزیز یا ڈیتھ جو ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس کے بارے میں، اس کی وجہ، اس کی نیچر کہ وہ کس قسم کی ہے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، اور وہ کس تعداد میں کیسے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فریکوینسی، ڈٹرمیننٹ آف فریکوینسی کہتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہے یا پھیل سکتی ہے، اور وہ کس کس طرح پھیلی ہوئی ہے، کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایپیڈیمالوجی. ایپیڈیمالوجی از دا اسٹڈی آف کاز، نیچر، کنٹرول، ڈٹرمیننٹس آف فریکوینسی، ڈسٹریبیوشن، ڈسیبلٹی اینڈ ڈیتھ ان ہیومن پاپولیشن از کالڈ ایپیڈیمالوجی. سیٹ آف ٹول. اب اس کے لیے ہم نے کون سے جو بنیادی اصول ہیں یا ٹولز ہیں، انسٹرومنٹ ہے، وہ ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں ایپیڈیمالوجی کو سمجھنے کے لیے. اس میں سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ دا برڈن، یعنی اس سے ہمیں برڈن جو بوجھ جو ہوتا ہے ڈیزیز کا، یعنی ڈیزیز کتنی پھیلی ہوئی ہے وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، اس کو ہم نے اپنا ایک ٹول بنایا ہوا ہے. کازز آف دا ہیلتھ پرابلم، اس سے جو ہیلتھ میں کیا پرابلم آئے گی. فار ایگزامپل کوئی ڈسیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے اندر ڈسیبلٹی آ رہی ہے، بچے معذور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی وجہ جانیں گے کہ وہ کیسے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، اور وہ کتنے فیصد بچے ہو رہے ہیں. تو یہ ہم نے ایک ٹول بنائے ہیں. یہ ساری چیزیں جانچ کر جو ہے ہم ایپیڈیمالوجی کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ٹو ڈیکریز دا رسک اینڈ امپروو دا ہیلتھ. اور جتنے بھی خطرات ہوتے ہیں ہیلتھ کے متعلق ان کو ڈیکریز کر کے اور ہیلتھ کو امپروو کرنے کے کیا کیا چانسز ہو سکتے ہیں ہیلتھ کو امپروو کرنے کے، اور جو ہے ڈیزیز کو ڈیکریز کرنے کے، یا کچھ جو پریکاشنز ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے کسی بھی جو ہے ہیلتھ کے جو سمپٹمز ہیں یا کازز ہیں اس کو ڈیکریز کر کے، اس کے رسک کو، خطرات کو ڈیکریز کر کے، اور جو اچھی صحت کو جو ہے وہ اس کے جو اچھی صحت کے جو سٹیپس ہیں اس کو امپروو کر کے ہم جو ہے ایپیڈیمالوجی کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ آف دا برڈن، کاز آف دا ہیلتھ پرابلم، ٹو ڈیکریز دا رسک اینڈ امپروو دا ہیلتھ. یہ تینوں چیزوں کو جو ہے جب ہم انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو اس سے ہمیں ایپیڈیمالوجی سمجھنے میں آسانی ہوگی. پرپز. اب ایپیڈیمالوجی کا جو ہے پرپز کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہے. انویسٹیگیٹ دا ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلمس، یعنی صحت سے متعلق جتنے بھی پرابلم ہیں ان کو جو ہے چیک کیا جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے. آئیڈینٹیفائی کازز اینڈ رسک فیکٹر. اب ڈیزیز ہے، کوئی بھی بیماری ہے، اس کے جو وجوہات کیا ہیں ان کو شناخت کیا جائے، اینڈ رسک فیکٹر، اور کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں یا کیا کیا خطرات ہیں یہ بیماری پھیلانے کے. ٹھیک ہے، اور ایک تو بیماری کی وجوہات کیا ہیں، کیوں وہ بیماری پھیل رہی ہے، یا کیوں وہ بیماری جو ہے یہاں پر پیدا ہو گئی ہے، یا وہ اس بیماری سے جو ہے اس کے رسک فیکٹر کیا، اس کے خطرات کیا ہیں، اس کو شناخت کرنا. نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز، اور وہ ڈیزیز جو ہے قدرتی طور پر جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے، اس سے پہلے وہ ڈیزیز کہاں پر تھی، وہاں پر کیسے کیسے پھیلی، اور یہاں پر ڈیزیز اگر ٹرانسفر ہوئی ہے تو وہ کیسے ہوئی ہے. تو یہ پوری اس کی جو ہسٹری ہے اس کو اسٹڈی کرنا، یہ بھی اس کا مقصد ہوتا ہے ایپیڈیمالوجی کا. تو اس سے ڈیزیز کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ہسٹری آف ڈیزیز ان پاپولیشن، اور پاپولیشن عوام کے اندر جو ہے وہ ڈیزیز کی ہسٹری کیا ہے، یعنی عوام کے اندر کہاں کہاں کب کب پھیلی، کتنی کتنی عوام کو اس نے متاثر کیا، کیسے کیسے عوام جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، ساری تاریخ جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. کلینکل پکچر آف دا ڈیزیز، کہ ڈیزیز کی کلینکل پکچر کیا ہے، کہ اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دریافت ہو چکی ہے کہ نہیں، اس کی ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے تو کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کیا ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، کیا کیا پریکاشنز لینے چاہیے. تو یہ بھی ایک پرپز ہوتا ہے. آئیڈینٹیفائنگ سنڈروم اینڈ پریکرسر. اب یہ جو سنڈروم ہے، سنڈروم کہتے ہیں گروپ آف سمپٹمس. ٹھیک ہے، کوئی بھی جو ہے سمپٹمس ہیں جو اکٹھے ظاہر ہوں اس کو کہتے ہیں سنڈروم. اینڈ پریکرسر.
یعنی یہ ڈیزیز جو ہے یہ کیا کہتے ہیں وہ کون سی ایسے جو ہے سمپٹمز ہیں، علامتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جانچنا، اور ان علامتوں کی وجوہات کیا ہیں، یعنی یہ ڈیزیز پھیلانے کی جو بنیادی وجہ ہے کس وجہ سے پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا پریکسر کون سا ہے، یعنی اس کو پیدا کرنے میں ہیلپ دینے والا ایجنٹ کون سا ہے، کون سے ذریعے ہیں جن کی جو ہے ہیلپ سے جو ہے جو اس سوسائٹی کے اندر یا عوام کے اندر جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں، ان کے ذریعے سے، ان ذریعوں نے اس کو ڈیزیز کو وہاں پر اڈاپٹ ہونے میں ہیلپ کیا ہے. ٹو پرووائڈ فاؤنڈیشن فار ہیلتھ پالیسی، اور ہیلتھ پالیسی بنانے کے لیے صحت کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی کے لیے جو ہے کوئی بھی پالیسی بنانے کے لیے، گائیڈ لائن بنانے کے لیے جو ہے وہ بنیادی پرنسپل کام کرنا، اصول جو ہے وہ دینا. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس کووڈ-19 کا یہ جو کرنٹ پینڈیمک سینیریو ہے، اگر اس کے اندر دیکھیں کہ اب اس میں اگر ایپیڈیمالوجیز کی دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کہاں پر یہ ڈیزیز جو ہے اس سے کیا کیا پرابلم ہو رہے ہیں، کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کا کاز کیا ہے، رسک فیکٹر کیا ہو سکتے ہیں. یعنی یہ چائنا کے اندر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ اس کا کاز فیکٹر یہ تھا کہ وہ کسی بھی جو ہے میمل سے، ٹھیک ہے، جانور سے جو ہے وہ انسان کے اندر منتقل ہوا ہے، اور اس کا رسک فیکٹر بھی اب یہ کیا کہتے ہیں، اور اس کا رسک فیکٹر پھر کیا ہوں گے جی، اس کی کازز تو ہم نے معلوم کر لی. رسک فیکٹر اس کا یہ ہوگا کہ آگے پرسن ٹو پرسن جو ہے وہ یہ اسپریڈ ہوتا ہے، پھیلتا ہے، اور اس سے جو ہے لنگس کا انفیکشن ہو جاتا ہے، اور پیشنٹ کی جو ہے وہ ڈیتھ کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور اگر ایک پیشنٹ کو ہے تو وہ آگے بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس سے یہ بیماری یا یہ وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے. اب نیچرل ہسٹری آف ڈیزیز، اب اس کی قدرتی ہسٹری کیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ کہاں سے پروڈیوس ہوا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرونا وائرس کی پرانی ہسٹری چلی آ رہی ہے. یہ جو اب کووڈ-19 ہے یا وائرس ہے، یہ اب نیا وائرس ہے، ٹھیک ہے. ان کا گروپ تو ہے، پہلے ہی ان کا گروپ ہے، لیکن یہ اس گروپ کے اندر نیا وائرس ہے، ان سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کی نیچرل ہسٹری ہے کہ یہ پہلے پایا جاتا تھا، پہلے اس گروپ کے وائرس موجود ہیں، لیکن یہ اس گروپ کے اندر نیا وائرس ہے، اور یہ چائنا کے اندر ہوا، وہاں سے پھر یہ اسپریڈ ہونا شروع ہوا. پھر ہسٹری آف ڈیزیز ان پاپولیشن کے اندر یہ ڈیزیز کی کیا ہسٹری ہے کہ وہاں چائنا میں پورے جو ہے سٹی کے اندر یہ پھیلا، وہاں سے پھر باہر نکلا، مختلف کنٹریز کے اندر پاپولیشن کے اندر پھیل گیا. کس طرح پاپولیشن کے اندر پرسن ٹو پرسن جہاں پہ گیدرنگ ہے، عوام کا رش ہے، اجتماع ہے، وہاں پہ پھیل رہا ہے، وہاں پہ زیادہ پھیل رہا ہے. جہاں پہ عوام کا آپس میں کانٹیکٹ زیادہ ہے تو وہاں پر پھیل رہا ہے. کلینکل پکچر آف ڈیزیز، تو اس کی جو ہے ویکسین ابھی پروڈیوس نہیں ہوئی. کلینکل پکچر اس کی یہ ہے کہ یہ پیشنٹ کے اندر سمٹومیٹک جو ٹریٹمنٹ ہے ہم وہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو اگر بخار ہو رہا ہے تو ہم جو ہے اس کا بخار کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر اس کو جو ہے گلا خراب ہے، تھروٹ انفیکشن ہے، تو ہم تھروٹ کا جو ہے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کی کلینکل پکچر ہے، یعنی اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو پھر آئیڈینٹیفائی سنڈروم، یعنی اس کے جو گروپ آف سمپٹمز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس سے ٹیمپریچر ہوتا ہے، تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے بخار ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ جو ہے اس کے سمپٹمز ہیں. اس کے بعد پریکرسر اس کا یہ ہے کہ کسی بھی کہ جہاں پر گیدرنگ ہوگی تو وہاں پر اس کے پھیلنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ٹو پرووائڈ فاؤنڈیشن فار ہیلتھ پالیسی، تو پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہیلتھ پالیسی بنائیں گے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے، کہ جہاں پہ گیدرنگ ہے وہاں پہ گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے انٹل انلیس جب تک یہ پورا جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا. اب پریونشن آف ہیلتھ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے کیا کیا جو ہے اسٹیپ جو ہیں وہ لینے چاہیے یا لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اب جو کنٹرول ہے پبلک ہیلتھ کنٹرول اس کو اب ہم ڈسکس کریں گے. Prevention of health, it is identification and minimizing the risk factor for disease, improves the course of existing disease and screening for early detection of disease. اب یہ prevention of disease جو ہے یہ identification ہے، ایک تو آئیڈینٹیفائی کرنا، شناخت کرنا، دوسرا جو ہے minimize the risk of disease. تو جو ڈیزیز ہے اس کے جتنے بھی جو ہے رسک ہیں، خطرات ہیں، ان کو minimize کر دینا، کم کر دینا تاکہ وہ ڈیزیز پھیلے گا. ٹھیک ہے، پریونشن اینڈ minimizing the risk factor. ٹھیک ہے،
رسک فیکٹر کو منیمائز کرنا اور پریونشن ان کی روک تھام کرنا. امپروو دا کورس آف این ایگزسٹنگ ڈیزیز، یعنی اس کا کوئی بھی ڈیزیز ہے اس کا جو موجودہ علاج ہے اس کے اندر بہتری لانا تاکہ ہم اس ڈیزیز کو اور اچھے طریقے سے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں. اسکریننگ فار ارلی ڈیٹیکشن، اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی شناخت کرنا، لوگوں کو چیک کرنا تاکہ ہمیں ڈیزیز کا شروع میں ہی پتہ چل جائے. فار ایگزامپل جیسے ہیپاٹائٹس ہے، ٹھیک ہے، اب ہیپاٹائٹس جو ہے آفٹر 20 ایئر جو ہے وہ اس کا لیور سکڑنا، جگر سکڑنا شروع ہوتا ہے. جب اس کو خون کی الٹی آتی تب اس کا پتہ چلتا ہے جی اس کو تو جی یہ کان ہے، اور پھر جو ہے اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے یا سم کیسز میں نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر اسکریننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ ہو تاکہ جو ہے اگر کسی کو ہے تو اس کا پتہ چل جائے تو اس کو ویکسینیٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اگر اس کو ہیپاٹائٹس نہیں ہے تو ویکسین کر دیا جائے، اگر ہے تو پھر اس کو جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، کہ ہیپاٹائٹس کوئی خاص طور پر کوئی بنیادی اس کی علامات تو نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل جائے تو پیشنٹ نارملی جو ہے کیا کہتے ہیں ٹھیک رہتا ہے. تو اس لیے جو ہیپاٹائٹس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت لیٹ جا کر جو ہے اس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے، پتہ چلتی ہے جب خون کی الٹی آتی ہے. ادروائز جب جو پیشنٹ جس نے کبھی خون نہیں دیا یا جب پیشنٹ خون دینے جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے، جب خون میچ کرنے کراس میچ کرنے لگتے ہیں کہ جی آپ کو تو یہ ہیپاٹائٹس ہے. تو اگر کسی پیشنٹ کو اس طرح کا کوئی بھی نہ کبھی خون دینے گیا نہ اس کو کوئی بیماری ہوئی ہو، بالکل فٹ رہا، تو خدا نہ خاص کو اس کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے تو وہ پھر جب اس کو لاسٹ اسٹیج پہ جب جا کے پتہ چلے گا تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ وہاں پر مشکل ہوتا ہے اور زیادہ مہنگا ہوتا ہے. ویکسینیشن پروگرام ٹو کنٹرول، اب پھر اسی طرح ویکسینیشن پروگرام ہوتے ہیں. اب جس طرح بچوں کو پہلے ہی ویکسینیشن کر دی جاتی ہے تو اس کو بعد میں جو بیماریاں ہیں، پولیو کے قطرے پہلے پلا دیے جاتے ہیں، ہیپاٹائٹس کی ویکسین پہلی کر دی جاتی ہے. اس طرح ڈیپتھیریا، نمونیا وغیرہ اور باقی جو بیماریاں ہیں ان کی بھی ویکسین پہلے کر دی جاتی ہے تاکہ بعد میں بچوں کو پرابلم نہ ہو. پولیو، ڈیپتھیریا، یلو فیور اینڈ اسمال پاکس، یہ کچھ ڈیزیز ہیں جن کی ویکسینیشن جو ہے اسی وجہ سے جو ہے پبلک ہیلتھ کنٹرول میکانزم کے تحت، پروگرام کے تحت جو ہے ان کی ویکسینیشن کرتے ہیں تاکہ جو ہے ان کو ہیلتھ کے جو سسٹم ہے ڈیزیز کو وہاں پر کنٹرول کیا جا سکے. سو دیز آر دا پریونشن آف ہیلتھ کنٹرول. اب پھر پریونشن آف ہیلتھ کے اندر آتا ہے جی CDC، کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول، کہ جو ڈیزیز پرسن ٹو پرسن جو ہے پھیلتی ہے ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ ہوتی ہے پبلک ہیلتھ کنٹرول. ٹھیک ہے، پبلک کی جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے جو ہے اس کو ہیلتھ کے اندر کوئی اگر بیماریاں آ رہی ہیں یا ڈیزیز ہو رہی ہیں پرابلم ہے ہیلتھ ریلیٹڈ، ان کو کنٹرول کرنا. کمیونیکیبل ڈیزیز، those disease which transmitted directly or indirectly from one person to another are communicable disease. اب جو پرسن ٹو پرسن یا ایک پرسن سے دوسرے پرسن کے اندر جو ڈیزیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جی کمیونیکیبل ڈیزیز. جس طرح یہ COVID-19 کرونا وائرس ہے. پریونٹڈ بائی ہائیجین اینڈ امپروونگ دا لائف اسٹائل. اب اس کو جو ہے ہم صفائی ستھرائی اور جو لائف اسٹینڈرڈ ہے اس کو اچھا کر کے جو ہے ہم اس کو روک سکتے ہیں. فارمیسی از ڈائریکٹ کانٹیکٹ with general population or have better position to educate about the different aspects of communicable disease. اب فارمیسی جو ہوتا ہے اس کا جو ہے یہاں پر بہت بیسک رول ہوتا ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے جنرل پبلک کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب وہ فارمیسی پر ہے یا کمیونٹی فارماسسٹ ہے تو وہ اس کا ڈائریکٹ جنرل پبلک کمیونٹی میں جو ہے وہ سرو کر رہا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کا عوام سے جو ہے وہ باقاعدہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. پیشنٹ کو میڈیسن ڈلیور کرنی، ان کو ایجوکیشن کرنا، کاؤنسلنگ کرنی، تو پیشنٹ کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ لنک ہے. تو اور وہ اس وقت بیٹر پوزیشن میں بھی ہوتا ہے. اس کی ایک اچھی پوزیشن ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پلیس ہوتی ہے کہ لوگ کو پتہ ہے جی یہ فارماسسٹ ہے، کمیونٹی فارمیسی میں ہیلتھ کے بارے میں اچھا جانتا ہے، میڈیسن کے بارے میں اچھا جانتا ہے، تو وہاں پر جو ہے لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے اس پہ کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے کہ آپ نے جو کس طرح اگر TB ہے تو وہاں پہ آپ نے کس طرح احتیاط کرنی ہے. تو اسی طرح اگر یہ کیا کہتے ہیں اور کوئی اس طرح کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کس طرح خاص طور پہ ہیپاٹائٹس وغیرہ ہو گیا، ایڈز وغیرہ ہو گیا، تو اس میں آپ نے کیا کیا حفاظتی اقدامات کرنے ہیں. کامن کمیونیکیبل ڈیزیز ان پاکستان کے اندر جو عام ڈیزیز ہیں جو پائی جاتی ہیں کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سی ہیں.
اب ان میں جنرل پبلک ہیلتھ پرابلم پاکستان میں جو ہے ویسے ہی جو ہے ہیلتھ پرابلم جنرل ہے، عام ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے الٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے پاورٹی بہت زیادہ، غربت بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کی جو ہے یہاں پر ایجوکیشن شرح خواندگی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو ہیلتھ کے بارے میں اتنا شعور نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر ہیلتھ ویسے ہی ایک پرابلم ہے. تو جو ان ہائیجینک اور اوور کراؤڈیڈ سٹی، پور سوشل اکنامک کنڈیشن ہے پاکستان کے اندر، اسی وجہ سے کہ لٹریسی زیادہ ہے، لوگوں کو شعور نہیں ہے، لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہے، اور لوگوں کے پاورٹی ہے، غربت زیادہ ہے، ان امپلائمنٹ ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہاں پر جو ہے لوگ جو ہیں، اب آپ دیکھیں کہ اوور کراؤڈیڈ سٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی شہروں کے اندر جو ہے کوئی کیا کہتے ہیں، جب پبلک زیادہ ہو، ان کی جو ہے وہ فیسلٹیز نہ ہو، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں اوور کراؤڈنگ جو ہے زیادہ اجتماع کی صورتحال ہو جاتی ہے، ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہوتا. اب ایک ہی گھر میں یہاں پر بہت سارے جو ہیں لوگ رہتے ہیں، اب پھر شہروں کے اندر رش بہت زیادہ ہے، اور کیا کہتے ہیں دوسرے یہاں پہ صاف پینے کا پانی نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں، لوگوں کو اچھا کھانا میسر نہیں ہے، اور لوگوں کی جو ہے وہ غربت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ ساری جو ہے کنڈیشنیں ہیں، ان ہائیجینک، اوور کراؤڈیڈ سٹیز، پور سوشو اکنامک کنڈیشن، اور الٹریسی ہو گیا، کہ ان ایجوکیشن ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے دیز آر دا بیسک پرابلمس بیہائنڈ دا جنرل ہیلتھ پرابلم ان پاکستان. اب کامن کمیونیکیبل ڈیزیز کیا ہے، اس میں جو ہے چکن پاکس ہے، انفلوئنزا ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، ہیپاٹائٹس ہے، میزلس ہے، اور ایڈس ہے. اب یہ چیچک، اسمال پاکس چیچک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اب اس طرح انفلوئنزا ہے، زکام ہو گیا، ٹیوبرکلوسس، تبدک یا ٹی بی جسے کہتے ہیں، جو کہ ہمارے جو ہے یہ سانس لینے کا پرابلم جو ہے خاص طور پر ہوتا ہے، ہمارے لنگس کو جو ہے یہ ٹیوبرکلوسس جو ہے افیکٹ کرتی ہے. اس طرح ہیپاٹائٹس ہے، ہمارے جگر کو متاثر کرتا ہے، میزلز ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ایڈز وغیرہ ہو گیا، ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم جو ہے. سو دیز آر دا کامن کمیونیکیبل ڈیزیز which spread person to person to the. اب یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے، یہ کس طرح جو ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن کے اندر شفٹ ہو جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے ڈائریکٹ میتھڈ ہے، پھر انڈائریکٹ میتھڈ ہے. اب ڈائریکٹ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے جی، ٹچنگ ہو گیا، یعنی ٹچ ہو رہے ہیں، اسپیکنگ، بولنے سے جو ہے، آپ کو خدا نہ خاصہ ٹی بی ہے تو جب آدمی بولتا ہے تو اس میں سلائیوا کے جو ہے ڈراپ جو ہے وہ آتے ہیں. ہینڈ شیک کرنا، کسنگ ہو گیا، اور یہ ٹچنگ، اسپیکنگ، ہینڈ شیک، ہاتھ ملانے سے کسنگ ہو گیا، کہ یہ جب یہ میل اور فیمیل کا جو ہے آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے تو اس میں جو ہے جب کیا اس میں تو وہ ایک فیکٹر ہو گیا. تو سم کمیونیکیبل یوزیج، کچھ لوگوں کے اندر اگر کوئی ڈیزیز ہے جس طرح ٹی بی وغیرہ ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں جو ہے ایک ہی چیز، برتن یا چیزیں استعمال کرنے سے یوزیبل، یا ڈراپلیٹس آف سلائیوا، کف، سنیزنگ. اب کھانسی ہے یا زکام ہے یا سلائیوا کے ڈراپلیٹس ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ ڈائریکٹ میتھڈ آف ٹرانسمیشن ہے، ٹھیک ہے. ٹچنگ، اسپیکنگ، ہینڈ شیک، کسنگ، یہ سیم کنزیومیبل یوزز، ڈراپلیٹس آف سلائیوا، کف، سنیزنگ. اس طرح جو ہے انڈائریکٹ میتھڈ ہے. انڈائریکٹ میتھڈ میں جو ہے وہیکل آ گیا، فوڈ آ گیا، فلوئڈ آ گیا، اینی یوزیبل تھنگس یوز بائی انفیکٹڈ پرسن. اب کوئی بھی انفیکٹڈ پرسن جو کوئی چیز استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس کی وہیکل ہے، وہ فوڈ ہے یا فلوئڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر دوسرا پرسن استعمال کر لے گا تو اس سے بھی چانسز ہیں کہ وہ کمیونیکیبل ڈیزیز جو ہے وہ دوسرے آدمی کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے. کنٹرول اینڈ پریونشن. اب یہ کمیونیکیبل جو ڈیزیز ہے اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اور ان کا جو پریونشن کیسے ہو سکتی ہے. 3 اسینشیل کمپوننٹس. اب جو یہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، CDC ہے، اب اس کے 3 بنیادی جو ہے کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سورس ریزروائر، یعنی اس کا ذریعہ کیا ہے، کہاں سے وہ بیماری پھیل رہی ہے. دوسرا ہوتا ہے انٹرپشن آف ٹرانسمیشن. تو دوسرا جو اس کا جو انٹرپشن ہے، اور نمبر 3 موڈ آف ٹرانسمیشن. اب جو سب سے پہلا جو ہے
controlling the reservoir. اب یہ simplest method of controlling a disease would be elimination of reservoir or source. یعنی ہم جو وہ سورس ہے اسی کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں کہ کہاں سے یہ ڈیزیز پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, کیسے مثلا ہیپاٹائٹس ہے, ہیپاٹائٹس جو ہے بلڈ کا ٹرانسفیوژن جب ہوتا ہے یا بلڈ جو ہے بلڈ سے یہ پھیلتی ہے بیماری. ٹھیک ہے, اب مثلا وہ بلڈ کہاں سے ہے ہو سکتا ہے, اب ایک جگہ پہ ایک نائی بیٹھا ہے وہ ایک ہی بلیڈ استعمال کر رہا ہے سارے پیشنٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہے وہ سورس ہے, وہ ذریعہ, وہ ریزر وائر ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے اب ایک پیشنٹ, ایک آدمی جو ہے باربر کے پاس گیا ہے, نائی کے پاس. ٹھیک ہے, اب اس باربر نے جو ہے وہاں پہ اس کی جو ہے بال کاٹے ہیں یا اس کی شیپ بنائی ہے, اب وہ اس کو ہیپاٹائٹس ہے تو خدا نخواستہ اس سے کٹ لگ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ اب وہی بلیڈ جب دوسرے وہ کیا کہتے ہیں وہ باربر جو ہے دوسرے بندے کی جو ہے دوسرے فرد کی جو ہے وہ شیپ بنانے لگے گا تو خدا نخواستہ اس کو کٹ لگ جائے تو یہ بلڈ جو ہے وائرس جو ہے وہ اس بلڈ کے تھرو وہاں پر منتقل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بے شک اس کو وہ ایک ہی بلیڈ سے جو ہے وہ بے شک وہ شیپ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے صاف کر لے, دھو لے ڈیٹول کے ساتھ بھی, لیکن وہ وائرس جو ہے بہت جو ہے اس کی سمال ہوتا ہے تو وہ آسانی سے جو ہے وہ اسٹیلائز نہیں ہو رہا. جب انٹل انلیس اس کو جب اسٹیلائز نہ کیا جائے تو ان کے پاس اسٹیلائزیشن تو کا جو پروسیس تو ہوتا نہیں ہے, تو وہ صفائی سے جو ہے عام صاف کرنے سے وہ وائرس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا, اس لیے وہ دوسرے پرسن میں منتقل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم وہ باربر کے پاس جو ہے انہیں اسٹیلائز کٹ انہیں پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ سورس ہی وہاں سے ختم ہو جائے. نمبر ہے جی انٹرپشن آف ٹرانسمیشن. اب اس کی جو ہے نمبر 2 جو ہے یہ جو 3 کمپوننٹس ہے, سورس, ٹرانسمیشن, ایک تو سورس ہوگا پھر ٹرانسمیشن وہاں سے کیسے ہو رہی ہے, اور پھر جو نمبر 3 آ جاتا ہے سسپٹیبل ہوسٹ, یعنی وہ جو ہوسٹ ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے, ایک تو بندہ جو پیشنٹ جو وہ بندہ گیا جس کو ہیپاٹائٹس ہے باربر کے پاس, نائی کے پاس, اب وہ بندہ جو ہے وہ ہوسٹ ہے. اب نائی جو ہے وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں وہ نائی جو ہے وہ ریزر وائر ہے, وہ سورس ہے, بندہ ہوسٹ ہے وہ جو جس کو ہے. اب وہ نائی جو ہے جب نائی کے تھرو ہی جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس کے وہ اوزار کے ذریعے. ٹھیک ہے, تو اب ہم کریں گے کیا, پہلے تو ہم نے سورس اس کو اسٹیلائز کٹ دے کے وہ سورس ہم نے ختم کیا, پھر ہم جو کیا کہتے ہیں انٹرپشن جو اور ٹرانسمیشن, یعنی وہ جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے پھر ہم کیا کریں گے جی وہ نائی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے کہ یہ ٹرانسمیشن جو اس کے جو ہے وہ اکوپمنٹس جو ہے یوز کرتا ہے باربرنگ کے لیے, حجامت کے لیے, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ صاف ہوں, اسٹیلائز ہوں, باقاعدہ ان کو اسٹیلائز کر کے جو ہے وہ کیا جائے, اور اس کی اپنی جو ہے اسکریننگ کروائی جائے اس کی باربر کی, اور اس کو جو ہے ویکسینیٹ کیا جائے. تو یہ جو ہے یہ ہم نے جو ہے وہ ٹرانسمیشن کو انٹرپٹ کر دیا. ٹھیک ہے, سائز اسٹیلائزیشن کر کے. اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے جی موڈ آف ٹرانسمیشن یا سسپٹیبل ہوسٹ. نمبر ہے 3 میں آ جائے گا موڈ آف ٹرانسمیشن کی جگہ پہ سسپٹیبل ہوسٹ, یعنی اب ہوسٹ. یہ 3 ہم نے کور کر لیے کہ سورس کون سا ہے یا ریزروائر. نمبر 2 جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ٹرانسمیشن, یہ 3 کمپوننٹ ہے. اور نمبر 3 جو ہے وہ ہوسٹ, سورس, ٹرانسمیشن اینڈ ہوسٹ, یہ 3 کمپوننٹس ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, کسی بھی ڈیزیز کے سپریڈ ہونے, اب ان کو کنٹرول کرنے کے بھی 3 کمپوننٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو سورس یا ریزروائر ایلیمینیشن. نمبر 2 ہے جی کنٹرول کا سورس جو ہے یا کمپوننٹ وہ انٹرپشن آف ٹرانسمیشن, یعنی ٹرانسمیشن کو ہم خراب کر دیں گے یا ختم کر دیں گے. اور نمبر ہے جی موڈ آف ٹرانسمیشن, یعنی کس موڈ سے کس طریقہ کار سے وہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, یا ہوسٹ جو ہے سسپٹیبل ہوسٹ جو ہے اس کو جو ہے ہم ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, سسپٹیبل ہوسٹ یا پیپل ایٹ رسک کین بی پروٹیکٹڈ بائی امیونیشن اور کیمو پروفائلیکسس. ٹھیک ہے, اب یا تو ہم اس کو کیا کریں گے, اس کی ویکسینیٹ کر دیں گے یا اس کا علاج کر کے اس بندے کو ٹھیک کر دیں گے تاکہ جو ہے یہ آگے دوبارہ جو ہے دوسرے بندوں کو منتقل نہ کرے. تو یہ ہے جی کنٹرول اینڈ پریونشن. آگے ہے جی EPI, Extended Program on Immunization. The Extended Program on Immunization EPI is a disease prevention program or activity by reducing illness, disability and mortality from the childhood by immunization.
اب یہ جو امیونائزیشن کا پروگرام ہے یعنی مدافعتی نظام جو ہے جو بندے کا دفاعی نظام جو ہوتا ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کا جو سسٹم ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹینڈیڈ پروگرام آن امیونائزیشن. اب اس میں کرتا کیا ہے جی؟ EPI از اے ڈیزیز پریونشن پروگرام. یہ ڈیزیز کو روکنے کا پروگرام ہے اور ایکٹیویٹی سرگرمی ہے بائی ریڈیوسنگ النس، بیماری کو کم کر کے، ڈسیبلٹی اینڈ مورٹیلٹی. ریڈیوسنگ النس، ڈسیبلٹی اینڈ مورٹیلٹی یعنی اس کی جو ڈیتھ ریٹ ہے، اس کے جو کیا کہتے ہیں خامیاں ہیں، بیماری ہے، ان ساری چیزوں کو بچپن ہی سے کم کر کے ہم کیسے بائی امیونائزیشن یعنی اس کے مدافعتی نظام کو جو ہے وہ امیونٹی دے کر مضبوط کر کے بچپن ہی سے ہم اس کو کم کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. کیسے ختم کرتے ہیں جی امیونائزیشن؟ جس طرح بچوں کے ٹیکے لگتے ہیں، امیونائزیشن کرتے ہیں تو بچپن سے ہی بچوں کو پولیو کے لگ جائیں گے، کتے پلا دیں گے تو بچے کو جو ہے پولیو نہیں ہوگا. اس کو ہیپاٹائٹس کے انجیکشن لگ جائیں گے تو اس کو ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا. تو اس کو اسی طرح جو ہے یہ باقی ڈپتھیریا، اسمال پاکس، یہ چیچک وغیرہ، خناس، کالی کھانسی وغیرہ، یہ تشنج وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ہم انجیکشن کیوں لگواتے ہیں؟ وہ بچوں کو جو ہے وہ قوتی مدافعتی نظام جو ہے بچے کا پہلے ہی اسٹرانگ کر دیتے ہیں. تو یہ جو عام بیماریاں ہوتی ہیں لگنے والی، یہ بچوں کو نہ ہو سکے، پھر وہ ساری زندگی نہیں لگتی. کیونکہ ایک دفعہ بچے کی ہم نے امیونٹی پروڈیوس کر دی، اس کا جو ہے ہم نے دفاعی نظام جو ہے مضبوط کر دیا، ٹھیک ہے، پہلے اس کے اندر جو دفاعی نظام ان بیماریوں کو اگینسٹ میں بھر دیا، تو وہ بچے جو ہے وہ پھر بچپن ہی سے وہ امیونائز ہو جاتے ہیں. فوکس آن پریونشن، اس میں جو ہے ہم پریونشن پہ فوکس کرتے ہیں. کیوں پریونشن پہ فوکس کرتے ہیں؟ پریونشن بیٹر دین کیور اور ٹریٹمنٹ. وہ اس لیے کہ ٹریٹمنٹ سے زیادہ آسان جو پریونشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. یعنی جو ہے علاج کی بجائے اگر اس کے پہلے جو پریونشن کی جائے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے. یعنی یہ بجائے اس کے کہ ہیپاٹائٹس کا علاج کیا جائے تو ہم ان چیزوں پہ جاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے صاف پانی ہو، کیا کہتے ہیں خون جو ہے لوگوں کا جو ہے ہائیجینک انوائرمنٹ ہو، صاف ستھرا ماحول ہو، تاکہ لوگوں کو جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بیماری نہ لگ سکے. تو اس سے ہیپاٹائٹس ہوگا نہیں. ٹریٹمنٹ میں پھر جب کیور کریں گے تو اس کو مہنگی دوائیاں علاج کرنا پڑے گا. تو اس لیے ہم پریونشن پہ فوکس کرتے ہیں. امیونائزیشن از اسینشیل پریونشن. امیونائزیشن جو ہے اسینشیل پریونشن ہے. پاکستان امپروو EPI پروگرام ایٹ دا بیسک ہیلتھ یونٹ لیول آن یونین کونسل لیول. پاکستان میں جو ہے یونین کونسل لیول پہ جو ہے وہ حفاظتی ٹیکہ جات لگ رہے ہیں، اسکریننگ بھی ہو رہی ہے، جس سے جو ہے امیونائزیشن کا پروگرام جو ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. اب یہ جو ہے یہ بچوں کے جو ٹیکے لگتے ہیں یہ اس کا شیڈول دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک شارٹ شیڈول دیا ہے. یہ جب بچے کو جو ہے اسٹارٹ میں 2 منتھ کا ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو BCG پلس ڈپتھیریا یا اورل پولیو ویکسین، ٹھیک ہے. یہ BCG کا مطلب ہوتا ہے بیسیلائی کیلمیٹ یورین. یہ اس کے TB کے جو ہے اس کے لیے ہوتے ہیں. یہ ساری جو ہیں یہ حفاظتی ویکسین ہے جو بچے کا کورس ہوتا ہے جو بچوں کو کروائی جاتی ہیں امیونائزیشن کے لیے. یہ EPI کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آگے ہے جی فیملی پلاننگ. فیملی پلاننگ از چوزنگ دا نمبر آف چلڈرن ان اے فیملی اینڈ دا لینتھ آف دا ٹائم بٹوین دیئر برتھ. اب فیملی پلاننگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فیملی کا مطلب فیملی پلاننگ کا مطلب پلاننگ، منصوبہ بندی، یعنی فیملی کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنا. تو فیملی پلاننگ از دا چوزنگ نمبر آف چلڈرن، کہ بچوں کی تعداد کو جو ہے منتخب کرنا ان اے فیملی، کہ ہمارے فیملی ہے تو فیملی کا آپس میں جو ہے یہ منصوبہ بندی کرنا کہ کتنے بچے ہونے چاہیے اور بچوں کے درمیان جو ہے ان کی پیدائش کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے. اس کو جو ہے فیملی پلاننگ کہتے ہیں. فوکس آن کپل اور فیملی. تو فیملی پلاننگ کا بنیادی فوکس جو ہے وہ تو یا تو خاندان یا جو کپل ہے، ٹھیک ہے، جو شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا زیادہ توجہ ہوتی ہے. وومنس پورلی انفارم. عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو ہے آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ پاکستان میں وومن جو ہے اس حوالے سے جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ 76% وومن جو ہیں وہ الٹریٹ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے. پرپز کیا ہے اس کا؟ پرپز یہ ہے فیملی پلاننگ کا امپروو ہیلتھ کوالٹی آف مدر اینڈ چائلڈ، یعنی بچے کی اور اس کی ماں کی دونوں کی جو صحت کو جو ہے اچھا کیا جا سکے. سوشل اکنامک کنڈیشن، اور ان کی جو معاشی حالات ہیں
وہ بھی بہتر کیے جا سکے. یعنی جو اگر غریب ہیں یا کم بچے ہوں گے تو وہ ان کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکیں گے. اگر زیادہ بچے ہوں گے تو کیا کہتے ہیں زیادہ بچوں کو پھر کیا کہتے ہیں ان کے لیے آپ کو وسائل بھی زیادہ درکار ہوں گے. یا تو آپ کے پاس وسائل ہوں تو آپ زیادہ بچے کر دیں, اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں تو آپ اپنے وسائل کے مطابق جو ہے بچے کم کر لیں. چیلنج ریلیجیس اینڈ کلچر. اب اس کے جو کیا کہتے ہیں مشکلات جو آتی ہے فیملی پلاننگ وہ خاص طور پر ریلیجیس اور کلچر ہے. خاص طور پر جو ہے اسلام ہمارا جو ہے یہاں پر اسلامی حوالے سے ہے, جو لوگ کلچر کا جو ہے اسلام کا وہ زیادہ انفلوئنس ہے, تو اس حوالے سے جو ہے لوگ جو ہے کلچر کے حوالے سے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. تو اس لیے جو ہے لوگ جو ہے وہ اپنے دین کی طرف یا جو اسکالرز ہیں ان کی جو ہے یہاں پر جو ہے فالوئنگ زیادہ ہے, ان کو پیروی زیادہ کرتے ہیں, ان کو فالو زیادہ کرتے ہیں, اس لیے اس حوالے سے ان کی بات زیادہ مانتے ہیں. اور دوسرا کلچر جو ہے ہمارا جو ایک تہذیب ہے, معاشرہ ہے, تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں. تو بچے جو ہے اپنے خاندان میں جو ہے وہ بچوں کی تعداد کے حوالے سے جو ہے زیادہ بچے ہوں گے تو ہمارا خاندان بڑا ہوگا, تو ہم کیا کہتے ہیں تو اس سے ہمیں سیکیورٹی زیادہ ہوگی, زیادہ بچے جو ہے وہ کام کریں گے. تو یہ ایک جو ہے یہ سوشل طریقے سے جو ہے سماجی ہمارے اندر یہ کچھ مشکلات ہیں اس حوالے سے, مذہبی اور سماجی, یعنی جو ہماری کلچر ویلیوز ہیں ثقافتی جو ہے حوالے سے یہ کچھ مشکلات آتی ہیں. اب یہ کچھ ٹائپس ہے جس سے جو ہے فیملی پلاننگ جو ہے اس کی افیکٹونیس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب فیملی پلاننگ کنٹرول کرنے کے لیے اس میں کیا ہے جی برتھ کنٹرول پل. ٹھیک ہے, کہ یعنی جو ہے یہ پریگنینسی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کچھ ہارمونز ہوتے ہیں کہ اس سے پریگنینسی نہیں ہوتی, پریگنینسی نہیں ہوگی تو بچے نہیں ہوں گے. تو اپنی وہ مرضی کے مطابق یعنی 2 یا 3 یا 4 سال کا جتنا وقفہ انہوں نے رکھنا ہے پیدائش کے اندر تو پلز اتنے ٹائم کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ میل کانڈم ہو گیا. ٹھیک ہے, جب میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ انٹر کورس کرتے ہیں, ملاپ کرتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ کانڈم استعمال کریں جس سے جو ہے میل کے سپرم جو ہے وہ فیمیل کے اندر نہیں جائیں گے تو اس کو پریگنینسی نہیں ہوگی. فیمیل کنڈم ہو گیا. اسی طرح ڈیپو وغیرہ انجیکشن ہو گیا, یہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں. ڈایافرام ہو گیا. ٹھیک ہے, فیمیل کا جو یوٹرس ہے اس کے اوپر جو ہے ایک کیپ سی جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے جس سے جو ہے وہ ایگ اور سپرم آپس میں نہیں ملتے. اس کے علاوہ جو ہے یہ آئی یو ڈی ہو گیا. ٹھیک ہے, انٹرا یوٹرائن ڈیوائس ہو گیا, یہ پیچز ہو گیا, ٹیوبر اسٹیلائزیشن ہو گیا, سپرمیسائڈ ہو گیا, ویزیکٹومی ہو گیا, ودرال ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ سارے کچھ طریقے ہیں جن سے جو ہے وہ برتھ کنٹرول جو ہے یا فیملی پلاننگ کے لیے یہ کچھ میتھڈ یا ڈیوائس یا انسٹرومنٹ ہیں یہ یوز کیے جاتے ہیں. تو ان سے جو ہے آگے ان کا جو ہے یہ افیکٹو کتنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح برتھ کنٹرول پلز اگر استعمال کیا جائے تو اس سے جو ہے برتھ کنٹرول کے اندر یا وقفے کے اندر اس کا 99% اثر ریزلٹس. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو جو ہے جتنے ٹائم کے لیے آپ نے یہ استعمال کی ہیں اتنے ٹائم میں 99% جو ہے آپ کو پریگنینسی نہیں ہوگی. ایکچوئل میں جو ہے یہ پریڈکٹ اتنا ہے, پیشنٹ کو اتنی ہے, لیکن جو ہے ایکچوئل میں اصل میں جو ہے 91% ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے جی میتھڈ آف برتھ کنٹرول. یہ آپ نے یہاں سے جو ہے کچھ میتھڈ جو ہے یہ یاد کر لینے ہیں اور آگے اس کی جو ہے ایکچوئل اور پریڈکٹڈ جو اس کی ویلیوز ہیں وہ آپ نے یاد کرنی. نیڈ آف فیملی پلاننگ. اب فیملی پلاننگ کی نیڈ یا ضرورت کیوں ہوتی ہے, اس میں سب سے پہلے امپروو سوشو اکنامک کنڈیشن کہ اپنے معاشی وسائل جو ہیں وہ امپروو ہو سکے. یعنی جو ہے اگر کم بچے ہیں تو ان کی اچھے طریقے سے پرورش کر سکیں گے, وہ کم بچوں پہ خرچ ہوں گے. اگر 3 بچے ہیں, 3 کی بجائے اگر 8 بچے ہیں تو 8 بچوں کا خرچہ بھی زیادہ ہے. تو وہی 8 بچوں کو فیملی پلاننگ کر کے وہ جو کیا فیملی پلاننگ کر کے 3 یا 4 بچے ہوں گے تو ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ان کی پرورش کر سکیں گے. امپروو ہیلتھ آف مدر کی ہیلتھ جو ہے اس سے امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جتنے کم بچے ہوں گے ماں دیکھ بھال زیادہ اچھے طریقے سے کر سکے گی. کیئر آف چلڈرن, بچوں کی جو ہے وہ خیال بھی اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے. ایکول ریسورسز ٹو نیڈ, اس سے جو ہے اگر کم بچے ہوں گے تو بچوں کو جو ہے پراپر طریقے سے ان کو جو ہے اپنے ریسورسز یا ذرائع سے جو ہے ان کی
کیئر جو ہے، ان کی جو ہے گروتھ جو ہے، ان کی پرورش جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے گی. اب زیادہ ہے تو کسی ایک بچے کی جو ہے اچھا کھانے کو مل جاتا ہے، دوسرے کو نہیں ملتا، تو یہ اس میں جو ہے فرق آ جائے گا. انوائرمنٹل اسٹیبلٹی، اور انوائرمنٹ کے اندر جو ہے، ماحول کے اندر جو ہے ایک متوازنیت رہے گی کہ جتنے بچے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ان کی پرورش ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ 8 بچے ہیں تو 8 میں سے ایک کی پرورش صحیح ہو رہی ہے، باقی 9 جو ہے وہ ان پڑھ ہیں، کوئی ان کو نالج نہیں ہے، ٹیکنیکل نہیں ہے، تو وہ انوائرمنٹ کے لیے، معاشرے کے لیے جو ہے ایک قسم کا بوجھ بن جاتے ہیں. اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن، اس سے یہ کم بچے ہوں گے تو اس سے جو ہے سارے بچوں کو جو ہے وہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ مل سکے گی. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ دا فیملی پلاننگ. اب فیملی پلاننگ کے حوالے سے جو مذہبی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ تھاٹ ایکسٹرا آرڈنری ویل بینگ آف چلڈرن. اب ہمارا جو مذہب ہے، خاص طور پہ جو اسلام ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جب بچوں کے حوالے سے بات کرتا ہے خاص طور پہ جو بچوں کے حوالے سے جو سکھاتا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ان کی پرورش کرنی چاہیے بچوں کی. ٹھیک ہے، یہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے اسلام نے بہت جو ہے وہ زور دیا ہے. نرسنگ انفینٹ بیسک ریزن بیہائنڈ دا فیملی پلاننگ. اب جو ایک بچے کو جو اچھی پرورش کی جو سہولت مہیا کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ فیملی پلاننگ کے پیچھے بیسک وہ ایک جو ہے ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے کہ ایک بچہ ہے. خاص طور پر جو ہے یہ قرآن کے اندر ہے، یہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک بچے کو ماں جو ہے کم از کم 2 سال تک دودھ پلائے. تو یہی جو ہے بنیادی ریزن ہے فیملی پلاننگ کہ ایک بچے کو جو ہے پراپر 2 سال تک اس کی جو ہے کیئر کی جائے، کیونکہ اصل کیئر جو ہے جب چھوٹا بچہ اسی وقت جو ہے اس کی جائے گی، اسی وقت اس کی جو ہے نرشمنٹ، غذائیت اس کو اچھے طریقے سے دی جائے گی، تو بڑا ہو کر جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے سارے جو ہے غذائیت پوری ہوں گی بچے، تو بڑا ہوتے وقت اس کا جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. تو اس لیے جو ہے تو یہی ایک ریزن ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے عام طور پر اگر زیادہ بچے ہوں تو کیا کہتے ہیں 9 مہینے بعد، ہر 9 مہینے بعد اگر بچہ ہو تو کیا کہتے ہیں ماں کو جو ہے زیادہ بچوں کو دودھ پلانا پڑے گا، تو بچوں کی پرورش بھی جو کیئر بھی زیادہ کرنی پڑے گی، زیادہ بچے ہوں گے، تو اس حوالے سے جو ہے پھر ٹھیک طریقے سے بچوں کی جو ہے وہ پرورش نہیں ہو پاتی. تو اس لیے جو ہے تو فیملی پلاننگ اس حوالے سے جو ہے وہ نقطہ نظر مد نظر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جس طرح اب قرآن مجید کے اندر ہے کہ بچے کو جو ہے ماں جو ہے 2 سال تک دودھ پلائے، تو 2 سال تک اس لیے کہا ہے کہ تاکہ بچے کی اچھی طرح جو چھوٹے بچے کی ایک ضرورت ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کی کیئر ہو سکے 2 سال تک. تو اب یہ جو ہے اب 2 سال تک کا وقفہ مل گیا بچے کو، ٹھیک ہے، اس کی اچھے طریقے سے جو ہے نرشمنٹ ہوگی، 2 سال کے بعد نیا بچہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ فیملی پلاننگ ہے. یہ قطعاً فیملی پلاننگ کا کنسیپٹ بالکل غلط ہے، یہ اس حوالے سے غلط انٹرپریٹ کر دیتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے. ٹھیک ہے، تو یہ انٹرپریٹیشن غلط ہے کہ آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں ان وسائل کے مطابق جو ہے آپ اپنی جو ہے بچوں کی پیدائش کریں، یا اپنے لحاظ سے جو ہے کس طرح آپ بچوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اس سے جو ہے آپ بچوں کے درمیان جو ہے وہ وقفہ رکھیں. اب خاص طور پر ہمارے ہاں جو ہے مذہب بنیادی طور پر اگر دیکھیں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، تو بچوں کو جب 5 سال کے بعد جو ہے نماز کا بھی کہا گیا ہے، اس کو پراپر ایجوکیشن کا بھی کہا گیا ہے، کیونکہ 5 سال سے پہلے بچے کی جو ہے وہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اس کی غذائیت اچھے طریقے سے جو ہے اس کو تربیت کی، اس کو کیا کہتے ہیں اس کی نرشمنٹ کی، پرورش کی جو ہے وہ اصل عمر اس کی 5 سال تک ہے. جب اس کو اچھے طریقے سے جو ہے 5 سال تک اس کی دیکھ بھال کر لی جائے گی، پھر ہم کہتے ہیں اسے نماز کی طرف متوجہ کیا جائے. ٹھیک ہے، پھر 7 ایئر کے بعد اس کو پنشمنٹ بھی بے شک دی جائے. تو یہ اس لیے یہ جو ہے یہ اسٹینڈرڈ جو ہے ہمارے جو ہے ریلیجیس نے یہ اسٹینڈرڈ جو ہے یہ میت جو ہے یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بنائے. ٹھیک ہے، تو انہی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیملی پلاننگ کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے، یا ہم فیملی پلاننگ کی طرف جاتے ہیں. ہیلتھ پالیسی اینڈ نیشنل ڈرگ پالیسی. اب ہیلتھ پالیسی جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ نیشنل ڈرگ پالیسی کیا ہے. پاکستان ہیلتھ پالیسی گول ہیلتھ فار آل فار سوشل ایکویٹی، کہ پاکستان کی جو ہیلتھ پالیسی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ صحت سب کے لیے، ٹھیک ہے، برابری کی بنیاد پر ساروں کو جو ہے وہ صحت مل سکے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، صحت جو ہے وہ سب کے لیے.
تو اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہیلتھ پالیسی بنائی گئی ہے یا بنائی جاتی ہے. گورنمنٹ ٹیکنگ آل میئرز ڈرگ ریگولیشن اینڈ فارمولیشن. اب گورنمنٹ جو ہے وہ ڈرگ کے حوالے سے, دوائیوں کے حوالے سے, ان کی ریگولیشن, چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے جو ہے تمام جو ہے میئرمنٹ لے رہی ہے, کیونکہ ڈرگ جو ہے ریگولیشن یا ڈرگ پالیسی جو یہی ہیلتھ پالیسی کا بیسک ایلیمنٹ ہے. یہ اچھی ہوگی تو ہیلتھ پالیسی اچھی ہوگی. اب آبجیکٹو, اس کے مقصد کیا ہوتے ہیں؟ پروموٹس اسینشیل اینڈ کوالٹی ڈرگس اینڈ اویلیبلٹی. ٹھیک ہے, یعنی اچھی اور معیاری دوائیاں جو ہے ان کو جو ہے پروموٹ کرنا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا. ریشن یوز ٹو اوور کم دا مس یوز اوور اینڈ انپروپریٹ یوز. ٹھیک ہے, اب میڈیسن کا جو ہے زیادہ یا کم یا غلط استعمال جو ہے اس کو جو ہے وہ بھی یہ مقصد ہوتا ہے ہیلتھ پالیسی کا کہ وہ نہ ہو سکے. انشور دا اویلیبلٹی اینڈ ایسیسیبلٹی آف آل کنٹری پارٹ, کہ دوائیاں جو ہے ملک کے تمام حصوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اچھے طریقے سے موجود ہوں. سیلف سفیشینسی فار دا فارمولیشن آف ڈرگ, کہ ڈرگ جو ہے کنٹری جو ہے وہ خود اچھے طریقے سے اپنی ضرورت کے مطابق بنا سکتا ہو. پروٹیکٹ پبلک فرام سبسٹینڈڈ کاؤنٹر فیٹ اینڈ سیلر, اور پبلک کو جو ہے وہ خاص طور پر غیر معیاری, جعلی اور کیا کہتے ہیں غیر محفوظ دوائیاں جو ہے ان کو کنٹرول کیا جا سکے پبلک کے لیے. اور اچھی جو ہے ٹرینڈ کوالیفائڈ مستند جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ ان کی ٹریننگ کی جائے, وہ پیدا کیے جائیں. اور ریسرچ جو ہے دوائیوں کی تیاری کے حوالے سے تحقیق جو ہے, ریسرچ جو ہے اس کو جو ہے اپنایا جائے. اور ڈیولپ دا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ٹو ریڈیوس دا کاسٹلی میڈیسن, اور جو لوکل فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اپنے ملک کے اندر ہی جو ہے اس کو جو ہے سہولیات دی جائیں, اس کو جو ہے مواقع دیے جائیں تاکہ جو ہے وہ کم قیمت پر میڈیسن جو ہے, ہمیں باہر سے میڈیسن امپورٹ نہ کرنی پڑے, یہیں پر کم قیمت میں میڈیسن جو ہے وہ تیار ہو جائے. تو یہ جو ہے کچھ ڈرگ پالیسی کے, یہ نیشنل ڈرگ پالیسی یا ہیلتھ پالیسی کے جو ہیں وہ آبجیکٹیو ہیں, مقصد ہیں. ٹھیک ہے, so this is today lecture. Thank you so much for your kind attention.